بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لاگ میں۔ ہم آج کے فیصلے پہ ہم بات کرتے ہیں بشریٰ بی بی عمران خان کا جو عدت نکاح کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور عدلیہ کی جو تاریخ ہے، اگر عدلیہ کی تاریخ پاکستان میں دیکھیں، بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں جن کی شاید نظیر ہی نہ ملے، شرمناک فیصلے جن کو اگر ہم کہتے ہیں یا سیاہ فیصلے کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا کسی بھی سیاستدان کی نجی زندگی، ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ شاید پہلا فیصلہ ہے، اور شاید اس کو ہم اگر آخری کہیں، کیونکہ اس کے بعد ایسی روایت نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی سیاست میں۔ اگر ہم دیکھیں تو خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، 14 سال قید، اس میں 7 سال قید دے دی گئی عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو، اور 5-5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کر دیا، کہا گیا کہ آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت مدت جو بھی نکاح تھا، خاور مانیکا اس سے پہلے کیوں نہیں بولے؟ اس سے پہلے جب ہم نے ان کو سنا، ان کی ڈیورس ہوئی تھی، تو انہوں نے آن کیمرہ آ کے کہا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ بشریٰ بی بی بہت ہی پاک باز خاتون ہیں، اور بلکہ میرے سامنے ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی پڑا ہے، اگر میں نکال کے یہاں سے آپ کو دکھا دوں۔ ہاں، یہ 31 جولائی 2018 کا ہے۔ خاور مانیکا نے خاتون اول بننے پہ بشریٰ بی بی کو مبارک دی۔ تمام خاندان کی جانب سے عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو کہا اس سے زیادہ کر کے دکھائیں، اللہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سرخرو کرے۔ ان کا کہنا تھا، آج جو بھی کہتا ہوں، بشریٰ بی بی سے نیک خاتون کوئی نہیں ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا آپ کے بچے وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں گے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا گھر ہی وزیر اعظم ہاؤس ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی سے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں جو بڑھ گئے، اس وجہ سے علیحدگی ہوئی، اور آج بھی کہتا ہوں بشریٰ بی بی سے نیک خاتون کوئی نہیں ہے۔ لوگ باتیں بناتے رہیں گے، ان کی فکر نہ کریں۔ تو یہ موصوف کیسے شوہر تھے؟ 31 جولائی 2018 کی خبر ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس دن عمران خان صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم کا اوتھ لیا تھا۔ تو یہ خبر اس وقت اخبارات میں چھپی تھی، اور ان کا نکاح اگر 2016 میں ہوا یا 17 میں ہوا، لیکن 2018 میں وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور 2024 میں آ کے 23 میں وہ یہ کیس فائل کرتے ہیں۔ پہلے کوئی ایک عام شہری آتا ہے اور وہ عدت مدت نکاح کا کیس فائل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کیس واپس لیتا ہے، تو ساتھ ہی خاور مانیکا کی اس کیس میں انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ آ جاتے ہیں، جی یہ نکاح ہی غلط ہوا تھا، یہ عدت کے دوران ہوا تھا، اور اس پہ بشریٰ بی بی، ندیم ملک صاحب کا جو انٹرویو ہے، ہمیں یاد ہے، ہم نے آج پروگرام میں بھی کل چلایا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سابق شوہر کے گھر میں وہ عدت کی جو مدت تھی پورے کی، وہ بڑے مذہبی قسم کے شخص تھے، اور انہوں نے کوئی ان پہ ریسٹرکشن نہیں تھی، تو یہ ٹائم انہوں نے وہاں پورا کیا۔ دیکھیں، بڑے نازک قسم کا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، کسی کی نجی زندگی، کسی کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے۔ خاور مانیکا کو کس نے مجبور کیا؟ کس نے ان کو انٹرویو کے لیے مجبور کیا؟ اور جب وہ شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ انٹرویو پہ گئے، اور جو انہوں نے باتیں کیں، تو ایون اس انٹرویو میں بھی ان کو ان کے ماضی کے کلپ سنائے گئے۔ پہلے تو آپ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، اور آج آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سیاست میں آپ بہت جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں۔ سیاستدانوں کو ہم نے دیکھا کرپشن کے کیسز لگا دیے جاتے ہیں، ان کو یہاں تو وزرائے اعظم کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو شاید گھناؤنے قسم کے فیصلے، شرمناک، تو بار بار ہم اس کو کہہ ہی رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو ایک شرمناک فیصلہ کہہ رہی ہے، اور جہاں سے یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں، دیکھیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہر ایک کی سانجی ہیں۔ ہماری مشرقی روایات ہیں، ہماری اخلاقی روایات ہیں، ہماری کچھ مذہبی روایات ہیں۔ آج ہم نے مولانا صاحب سے بھی ایک بات کی، امین شہیدی صاحب سے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو شریعت کو ٹچ کر دیا، شریعت کے اندر یہ لوگ گھس آئے، قانون آئین تو وہ کہہ رہے تھے اس میں ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ جب آپ انگریز کا بنایا قانون کو عدالت میں کسی نجی زندگی اور شرعی، دیکھیں نکاح ایک شرعی معاملہ ہے، یہ انگریزی قانون نہیں ہے کہ نکاح انگریز کے وہاں تو آپ دیکھتے ہیں لوگ شادی کے بغیر رہ رہے ہیں، بچے بھی ہو گئے، وہ 6-7-10 سال بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، وہ ایک پیپر ہوتا ہے، جا کے رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو نکاح تو دیکھیں خصوصاً ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کو جب آپ اس طرح سے عدالتوں کے اندر گھسیٹ رہے ہیں، اور خاور مانیکا ماضی میں کیا کہتے رہے، اور اب اپنی بیوی کے بارے میں جو سابقہ ان کی اہلیہ تھی اس طرح کی باتیں کی کہ اس سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اگر
آپ کورٹ روم کے اندر موجود ہوتے جہاں کورٹ رپورٹر ہیں تو شاید پاکستان کے عوام اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کس قسم کی جرح ہوئی وہاں پہ. تو اسی وجہ سے بشریٰ بی بی نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا، اور انہوں نے کہا کہ آج جو ان کے بارے میں فیصلہ آیا ہے یہ ابلیس کا فیصلہ ہے. بڑی سخت بات انہوں نے کی، بالکل وہ حق بجانے میں اس حوالے سے بات کرنے میں، کیونکہ ایک عورت کے کردار پہ تہمت لگائی گئی، تہمت اس کے نکاح کو چیلنج کر دیا گیا، اور بہت جہاں باتیں ہو رہی ہیں، بہت فضولیات اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہو رہی ہیں. بارہا اس کو بار بار کسی کا نجی ذاتی معاملہ کہہ دیتے. اب اگر ایک سیاستدان کا نکاح چیلنج ہو گیا تو چلیں یہ پھر آپ نے روایت ڈال دی، اب تو کوئی بھی نہیں اس سے بچے گا، اب تو سب کو اپنے نکاح بتانے پڑیں گے کتنے کتنے نکاح ہیں، کس طرح سے ریگولرائز اس کو کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے. تو یہ تو ابتدا ہو گئی پاکستان کی سیاست میں. اور اتنی جلدی کیا تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہیٹرک ہوئی اس کیسز میں. ایک دن سائفر کا فیصلہ آتا ہے، ایک دن توشہ خانہ کا فیصلہ آتا ہے، پھر اگلے دن یہ نکاح والا فیصلہ آ جاتا ہے، اور ساتھ میں اس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں بنی گالہ رکھیں گے اور انہیں ڈیالہ جیل میں رکھیں گے تاکہ یہ تاثر دیا جائے، کہ تاثر یہ دیا گیا کہ جی بشریٰ بی بی تو بڑی نازک ہیں تو وہ تو جیل میں نہیں رہ سکتی. خان نے اپنی بیوی کے لیے جو ہے بنی گالہ چوز کیا اور باقی خواتین کے لیے جو ہے باقی جیلیں. تو دیکھیں وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خود سے کریں کہ انہوں نے ڈھالہ جیل میں رہنا ہے یا پھر بنی گالہ میں رہنا ہے. کامن سینس کی بات ہے، قانون جن کا ہے، آئین جن کا ہے، اختیار جن کا ہے، ریاست جن کے پاس ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے بھائی کہ خان کو کہاں رکھنا ہے اور بی بی کو کہاں رکھنا ہے. تو خیر جو بھی یہ باتیں ہوئی ہیں آج ہم نے اس کیس کے حوالے سے دیکھی، جب ڈیبیٹ بھی اس پہ ہو رہی ہے اور وکلا بھی آج ہمارے شو میں تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سر شرم سے جھک گئے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس پہ کمنٹ. تو میں نے کہا بھائی آپ ظاہری بات ہے معزز وکلا ہیں، عدالتوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے وکلا پیٹی بھائی عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پہ جرح کی ہے، تو آپ بھی ظاہری بات ہے کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. تو کیا اس فیصلے سے واقعی خان کا ووٹر مایوس ہو جائے گا؟ کیا اس فیصلے سے ووٹر 8 فروری کو گھر سے باہر نہیں نکلے گا؟ میرے خیال سے ووٹر اب بھرپور طریقے سے نکلے گا. وہ اس لیے نکلیں گے کہ جو ایک غصہ ہے، ایک مایوسی تو آ ہی گئی تھی پہلے، اب ووٹر شاید اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے، اس طرح کے فیصلوں سے آپ ووٹر کو خود مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں. پہلے تو وہ مایوس ہو گئے تھے کہ خان جیل میں اتنی سزائیں، اب وہ اپنے جو اندر کی ایک نفرت ہے اور ان فیصلوں سے، میں آپ کو بتا رہی ہوں لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا. لوگ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ووٹ کس کا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس کا ووٹ ہے، ووٹ خان کا ہے. تو یہ جو باتیں بیانیے بنائے جا رہے ہیں، یہ بتائی جا رہی ہیں باتیں کہ جی آپ اس طرح کے فیصلے کر لیں گے تو شاید ہم کنٹرول کر لیں گے 8 فروری کا جو الیکشن ہے، ہم اس کو مینیج کر لیں گے. ووٹر نکلے گا باہر اور بڑی تعداد میں نکلے گا، اور بالفرض پی ٹی آئی نے اگر بڑی تعداد میں ووٹیں ڈالنے لوگ آ گئے تو پھر آپ ڈبے کیسے بدلیں گے، ٹھپے کیسے بدلیں گے، کس طرح سے ریزلٹس کو مینیج کریں گے، وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوگا آپ کے لیے. تو خیر سے پاکستان کی سیاست ہے، جمہوریت ہے، ماضی میں بھی ہم بہت کچھ اس حوالے سے دیکھتے رہے. اور کل ایک ڈاکومنٹری میری نظر سے گزر رہی تھی، فال آف ڈھاکہ، 70 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا. بالکل لگتا ہے کہ یہ وہ نقشہ وہی کھینچا جا رہا ہے جو کچھ اس وقت ہوا. سیاستدانوں پہ کس طرح سے مشرقی پاکستان کے جو سیاستدان تھے، شیخ مجیب 169 سیٹوں میں سے کلین سویپ اس کی جماعت نے کیا، 167 نشستیں انہوں نے مشرقی پاکستان سے حاصل کی. 6 نکاتی ان کا اپنا ایجنڈا تھا کہ اس کو آئین و قانون بنا دیا جائے، لیکن وہ کہتے کہتے تھک گئے، اسمبلی اجلاس بلائے، یہاں اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. بھٹو صاحب نے کہا جو مشرقی پاکستان جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اتنی نفرت بڑھ گئی، اتنی نفرت بڑھ گئی، اور پھر بالآخر جنرل جائیہ کو وہاں جانا پڑا بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. اس سے آگے ہم کچھ بات نہیں کر سکتے، بہت زیادہ میڈیا اتنا بھی آزاد نہیں ہے. جو شیخ مجیب کے 87 کے قریب ممبران تھے ان کو دہشت گرد ایک طرح سے قرار دے دیا، ایک طرح سے غدار قرار دے دیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، غدار، تاکہ جی یہ ممبرز ہیں کیونکہ 167 کی ان کے پاس فگر تھا تو آدھے سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، غدار کہہ دیں، تاکہ ہم پھر الیکشن کرائیں اور اس الیکشن کو ہم مینیج کر لیں اپنی مرضی کے مند. آپ اس الیکشن کو مینیج نہیں کر سکے، وہ الیکشن آپ سے مینیج نہیں ہوا، اور پھر بالآخر 16 دسمبر ہو گیا. مشرقی پاکستان کا جو ٹکڑا تھا وہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے. جو اس وقت کے جرنیل تھے بھٹو، اس سے پہلے ہم نے جنرل ایوب کو دیکھا، انہوں نے اقتدار یحییٰ کو سونپا کہ جی آپ آئیں میری بس ہو گئی ہے. تو پھر
جنرل یحییٰ کے پاس بھی 2 سٹنگ ایئر مارشل گئے، ایک جنرل گئے، انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی، اس سے زیادہ ہم معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی۔ تو کیا یہ واقعی اسی طرح کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جب آپ مینڈیٹ کا احترام نہ کریں، لوگوں کو غدار قرار دے دیں، لوگوں کو دہشت گرد بنا دیں، تو پھر کیا آپ اچیو کریں گے؟ اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس آپ کا ملک، آدھا ملک اس وقت نہیں رہا۔ تو اس وقت جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، 2018 میں دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا، وہ بھی غلط تھا، ہم غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ تو کیا واقعی پاکستان میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نفرتوں کی سیاست کرنی، اتنی سنگین سیاست کرنی کہ شاید واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو؟ اور خان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں مجھے ڈیل کے لیے فورس کیا گیا، اور اگر میں ڈیل کر لیتا تو یہ معاملات کلیئر ہو جاتے، اور یہ ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہ کی ہے، نہ کروں گا، مر جاؤں گا، غیر جمہوری طریقے سے نہیں آؤں گا، اور یہ مجھے ذلیل کرنے کی ساری کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو آج کا یہ فیصلہ آیا۔ انشاءاللہ ضرور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔